ہو قرآن کو پڑھو اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری میری ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، قرآن کو ہم نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اتارا ہے تو اسی کے محافظ ہم خود ہوں گے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، قرآن کریم ایک بہترین انمول تحفہ ہے، اس کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لے رکھی ہے۔ صرف آپ کے اوپر ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ صبح سویرے قرآن کریم کی دولت سے اپنے گھروں کو آباد کیجئے، اپنے گھروں کو قبرستان بنانے کے بجائے اپنے گھروں کو منور اور تابہ کیجئے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر رحمت کی بارش نازل فرمائے گا۔ جو آپ علماء کے سامنے اپنی پریشانیاں لے کر ادھر ادھر پھرتے ہو، قرآن کریم کی تلاوت خدا کی قسم پڑھنا شروع کر دو تو اسی کے دن آپ کی سارے مصائب، سارے آلام ختم ہو جائیں گے۔ آپ کے اندر، اپنے اندر وہ کانفیڈنس کو پیدا کرو، وہ بھروسہ، وہ اعتماد کو پیدا کرو، تب جا کے دیکھو دھیرے دھیرے ساری مصیبتیں ختم ہو جائیں گی۔ وقت کی قلت دامن گیر ہے تو آئیے ایک بار پھر عاشقانہ تخیلات کے سہارے وادی بطحا کی سیر کرائیں۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کے اندر تشریف لاتے ہیں، اس وقت مشرکین عرب بالکل چھائے ہوئے تھے، کوئی نہیں تھا۔ ان ظالموں کے مابین آپ کی تشریف ہوتی ہے، آپ پر مشرکین مکہ طرح طرح کے ظلم و ستم کرتے ہیں، لیکن دھیرے دھیرے مکے میں زندگی صبر و تحمل کی زندگی تھی، صبر کی زندگی تھی۔ آپ صبر کرتے گئے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو پروان چڑھتا گیا، آپ کو چڑھاتا گیا، آپ کے رتبے کو بلند کرتا گیا۔ میرے دوستو، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین تحفہ ہے۔ ایک صحابی کہتے ہیں ما احسن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کأن الشمس تجری فی وجہی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حسین و جمیل میں نے کسی کو نہیں دیکھا، اور ایسے حسین تھے، ایسے خوبصورت تھے، گویا کہ چاند آپ کے چہرے پہ رواں دواں تھا۔ آپ کے حسن جمال کو تو چھوڑیے، آپ کے حسن جمال کی تو ساری دنیا تعریف کرتی تھی، لیکن میرے مسلمان بھائیوں، آپ کے اخلاق کو اپنی زندگی میں لانا ہے۔ آپ نے جو کارنامے انجام دیے ہیں اس کو اپنی زندگی میں لانا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں آفا کہا گردیدہ ام مہر بتاں زیدہ ام بسیار خوباں دیدہ ام، لیکن تو چیز دیگری۔ میں نے دنیا کے چپے چپے میں سیر کیا، میں نے دنیا کے کنارے کنارے میں نے اپنے رخ کو کیا، مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک میں نے سیاحت کی، لیکن ایسا حسین و جمیل شخص میں نے کسی کو نہیں دیکھا۔ میں نے بہت سے حسینوں کو دیکھا جن کو بتوں کی طرح جن کی پرستش کی جاتی تھی، پوجا کی جاتی تھی، لیکن جب سے میری نگاہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑتی ہے تو اس آمنہ کے لیے خوشخبری ہے کہ ایسا حسین و جمیل لڑکا جنتی ہے جس کی میں نے آج تک ایسا حسین و جمیل نہیں دیکھا۔ لیکن میرے مسلمان بھائیوں، خوش قسمت تو ہم ہیں، خوش قسمت تو اس محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، لیکن بدقسمتی بھی وہیں پر ہے کہ جب نبی کی سنت آتی ہے، جب نبی کے اعمال آتے ہیں، جب نبی کے اخلاق آتے ہیں، جب نبی کے افکار آتے ہیں تو ہم اپنے پیروں سے روت دیتے ہیں، اپنے آنکھوں سے اس کی بدخیانت کرتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ ان آنکھوں کی خیانت کے بارے میں، ان پیروں کے غلط جگہ کے استعمال کے بارے میں، ان ہاتھوں کے غلط جگہ کے استعمال کے بارے میں آپ سے سوال کرے گا۔ اس لیے محمد عربی کی آمد ہوتی ہے، آپ تشریف لاتے ہیں، اسی کی آپ حضرات کو سیر کرانے کے لیے جناب یوسف اعظمی صاحب کو میں دعوت اسٹیج دیتا ہوں کہ ہم نوا حضور کی مدح ثنا کریں، ہم نوا حضور کی مدح ثنا کریں، اس قلب بے قرار کی کچھ تو دوا کریں۔ کتنے سرور و لطف سے کرتی ہے وہ گھڑی، نعت نبی سنائے کوئی اور ہم سنا کریں۔